إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز اور محترم ماں اور بہنوں، شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور آج شعبان کی 17 تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اور یہ دن اور شعبان کے مہینے کا گزرنا ہمیں اور آپ کو ہوشیار کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے قریب ہو رہے ہیں جو سال میں ایک بار آتا ہے اور سال کا مہمان ہے۔
اور جو سید الشہور ہے، افضل الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے اور سارے مہینوں سے افضل ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اگر 29 دن کا یہ مہینہ شعبان کا ہوا تو اس کا معنی کہ 23 مارچ کو رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر 30 دن کا یہ مہینہ ہوا تو اس کا معنی کہ 24 مارچ کو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ 23 کو شروع ہوگا یا 24 کو شروع ہوگا، کیونکہ بارہا آپ کو بتایا گیا ہے کہ مہینوں کی ابتدا میں اور ان کے آغاز کے لیے کوئی بھی متعین اور فکس چیز شریعت اسلامیہ نے طے نہیں کی، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ اس اصول اور ضابطے کے تحت آپ کو مہینہ شروع کرنا ہے اور کسی مہینے کو ختم کرنا ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھا کرو اور چاند کو دیکھ کر کے ہی عید منایا کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ اور رہنمائی ہے۔ یعنی کوئی سائنس، کوئی گنتی، کوئی حساب، کوئی شمار، کوئی ٹیکنالوجی لا کسی تاریخ کے بارے میں کہے کہ فکس طور پر اسی تاریخ سے رمضان شروع ہوگا تو ہم نہیں مان سکتے ہیں اس کو۔ یہ ان کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ بھی کہ جب شعبان کا 29 دن ہو، شعبان کے 29 دن ہو جائیں تو آپ رمضان کے چاند کے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نظر آتا ہے یا بدلیہ وغیرہ ہے تو آپ جو ہے شعبان کے مہینے کو 30 دن پورا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہم پر سایہ فگن ہونے والے رمضان کے مبارک مہینے سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج سے اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے لیے آج سے ہی ترتیب بنانی چاہیے۔ ہوشیار وہ ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی اپنی ترتیب بناتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، تب ہم اللہ رب العزت کی فضیلت کے مستحق ہوتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے کی فضیلت سے متعلق آپ بے شمار حدیث اہل علم اور خطبہ اور ائمہ کے ذریعہ برابر سنتے رہتے ہیں میرے بھائیوں کہ رمضان یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، سب سے افضل ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اس موقع سے ہم اور آپ اس واقعے کو بھی یاد کرتے رہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ذرا تصور کریں اور اپنے ذہن میں اس رمضان کی عظمت اور فضیلت کو لانے کی کوشش کریں جس مہینے کو پانے کے لیے صحابہ کرام 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا عظیم مہینہ، کتنا عظیم مہینہ ہوگا۔ اسلاف کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائیوں، وہ عظمت اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ 6 مہینہ رمضان کو پانے کے لیے دعا کرنا، چونکہ اسلاف کرام، صحابہ اور تابعین یہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ بہت افسوس ہے ہمارے ان بھائیوں پر
اور ہماری ان بہنوں پر اور ہمارے ان نوجوانوں پر جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اس کو ایسے ہی گزار دے جس طریقے سے عام مہینے گزارے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مہینہ تو مہینہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے گنہگار اور ہم جیسے خطاکار اور بہت ساری کوتاہیاں کرنے والے اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی آپ کے لیے محرومی ہے اور کتنی بڑی آپ کے لیے بدنصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے جو ہے کیا نام ہے بوچھار سے اور اس کی بارش سے ہم اور آپ فائدہ نہ اٹھائیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جس کی زبان ہمیشہ دعاؤں کے لیے چلتی تھی، آپ کی زبان مبارک ہمیشہ دعاؤں کے لیے چلتی تھی، آپ کی زبان سے جو کلمات اور الفاظ ادا ہوتے تھے ہمیشہ دعائیہ کلمات اور الفاظ ادا ہوتے تھے۔ بہت کم ایسا موقع ہے اور بہت کم ایسی حالت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو بد دعا کے لیے چلایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو ہے ایسے کلمات اور الفاظ نکالے ہیں جو بد دعا کے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اور ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر کسی کے لیے بد دعا کے لیے کھل گئی اور چل گئی تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اپنی جانی دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے سے بڑے شرکش اور طاغی اور بڑے سے بڑے ظالم اور ظلم کرنے والوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، یار آئے رمضان کا مہینہ، ہم تیار ہو جائیں، ہم ہوشیار ہو جائیں، کہیں اس موقع سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے ہماری دکان ہماری بزنس تجارت یہ ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہے اور ہم موقع نہیں پا رہے ہیں، ہم تلاوت کا موقع نہیں پا رہے ہیں، ہم قیام کا موقع نہیں پا رہے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کا موقع نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے روز آنا عبرت اور نصیحت کے مواقع آتے رہتے ہیں، عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں بخشوا نہ لے، اپنے گناہوں کو مٹوا نہ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور وہ بھی بد دعا دینے کا موقع کون سا ہے؟ بد دعا کرنے کا موقع کون سا ہے؟ مسجد نبوی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور جمعہ کا دن ہے جب نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر جب جبریل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، بتائیے وہ نبی جس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا، بتائیے وہ فرشتہ جو کلام اللہ رب العزت کا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، بتائیے وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے کلام کو نازل کیا۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور تینوں جو ہے کیا نام ہے چیزوں کی موجودگی میں یہ بد دعا ہو رہی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے اگر اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ جو رمضان کا مہینہ پالے اگر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہ حاصل کر لے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بد دعا ہے، بہت بڑے بد نصیب ہیں، بہت بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو اس بد دعا کی زد میں آتے ہیں اور جو اس کو بد دعا پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچانے کے لیے آج ہی سے ترتیب بنائے۔ بہت سارے رمضان گزرے، الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بہت سارے رمضان گزرے ایسے بھی محروم رہے کہ جن کے کان پر جوں تک نہیں رہے گا۔ جیسی زندگی رمضان سے پہلے کی تھی ویسی زندگی رمضان کے بعد کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کئی بار ہم نے حدیث سنی ہے، لیکن حدیثوں کو بار بار سننا چاہیے تاکہ جو ہے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے
کہ میرے بھائیوں ہم آپ کو کوئی نئی حدیث نہیں سنا سکتے ہیں اللہ کے بندوں. حدیثیں تو وہ ہیں جو 1400-1450 سال پرانی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں, مگر یہی حدیثیں ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہی حدیثیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے خشوع اور خضوع اس کے دل میں آ جاتا ہے. آپ سوچئے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ مسلمان ہوتے, ساتھ میں مسلمان ہوتے. صحیح ترغیب و ترہیب وغیرہ کی روایت ہے کہ ساتھ میں مسلمان ہوتے ہیں, اور اتفاق سے ان میں سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے. شہید کی فضیلت آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہی ایک آیت شہید کی فضیلت کو بتانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتَلْ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے مسلمان بھائیوں کے لیے, اگر اہل ایمان کے لیے مشقت نہ ہوتی تو کوئی ایسی مہم سے میں پیچھے نہیں رہتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتی ہے. لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ہر ایک میں شریک ہوں گا تو مسلمان اس کو لازم سمجھ لیں گے اور مشقت اور تکلیف کی بات ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے, میری ایک خواہش اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں. بعض صحابہ کو جب جو ہے کیا نام ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جانے لگا اور اللہ رب العزت کی جو ہے کیا نام ہے کی وجہ سے ان کو قتل کیا جانے لگا تو رونے لگے. دشمنان اسلام جو آپ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے خوش ہو گئے کہ دیکھو یہ موت سے رونے لگا ہے, یہ موت سے گھبرا گیا, موت سے ڈر گیا, اب لگتا ہے شاید ہماری باتیں مان لے گا, ایمان سے پھر جائے گا, ایمان سے مرتد ہو جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے گا, باس بادل موت کا انکار کر دے گا. کہا کیا بات ہے, تم روتے کیوں ہو, ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کہا نہیں, روتا اس لیے ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ہی جان دی ہے, کاش اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جان دی ہوتی تو اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. آج تو میری جان قربان ہو جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس دوسری جو جان نہیں ہے, میرے پاس دوسرا روح نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکوں. کاش کہ اسے اللہ تعالیٰ کئی جانے دیا ہوتا تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. یہ شہید ہے میرے بھائیوں, بہت عظیم مقام ہے, بڑی عظیم فضیلت ہے شہید کے لیے. اللہ کے راستے میں وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں جو ایک ساتھی کے ساتھ اسلام لائے تھے, اور ان کا ساتھی جو ہے 1 سال تک زندہ رہتا ہے اور 1 سال کے بعد وہ بستر پر وفات پا جاتے ہیں. ایک ساتھی جو ساتھ میں اسلام لائے میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں, اور دوسرا ساتھی بستر جو ہے مرگ پر وفات پا جاتے ہیں 1 سال کے بعد. ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں. حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ جن کا انتقال پہلے ہوا ہے, جو پہلے شہادت پائے پہلے جنت میں جاتے ہیں, لیکن نہیں, جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے ان کو پہلے جنت میں داخلہ مل رہا ہے. اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب کوئی خواب دیکھتے تھے, اچھا خواب, بہترین خواب, ایسا خواب جس کو آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے تعبیر پوچھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صحابی جنہوں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اس خواب پر بہت تعجب ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہے اور پہلے جس کا انتقال ہوا ہے اور جس کی شہادت ہوئی ہے وہ, اور دوسرا جو بعد میں انتقال کیا ہے وہ آدمی کیسے جو ہے اس سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صرف تعجب کی بات کیا, الیس ھذا قد ادرک رمضان بعدہ وصلی وقام. اے صحابہ
ताज्जुब की बात क्या है मेरी माँ और बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, जरा रमजान की अजमत को जरा समझो। कितने ज़लज़ले आए और कितनी आफतें आई, कितनी मुसीबतें आई, कितनी बीमारियां आई, कितने हादसे हुए। हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे कितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौका अता फरमाया है कि आप एक रमजान और पालो, आप ये एक रमजान एक और पालो। पिछला रमजान हमने गुजारे थे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला हमको दूसरा रमजान नसीब करेगा। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि रब्बुल इज्जत ने सेहत और आफियत के साथ रखा है। बहुतों को हमने अपने हाथों से दफनाया है, बहुतों पर हमने नमाज जनाजा पढ़ी है, बहुतों के कब्र को हमारे नौजवानों ने खोदा है और बहुतों को हमने अपने कंधों पर उठाकर कब्रस्तान लेकर के गए हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको भी बाकी रखा है। अल्लाह ताला का एहसान है, इसकी कदर को समझो, इसकी जो है अजमत को समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ताज्जुब की बात क्या है, अलैसा हाज़ा क़द अदरका रमज़ान, क्या ऐसा नहीं है कि ये उसके बाद एक साल तक जिंदा रहे और एक रमजान इन्होंने ज्यादा पाया और इस रमजान में उन्होंने रोजा रखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क़याम किया, तरावीह की नमाज पढ़ी। शुरू हो जाएगा हमारे नौजवान दोस्तों के जहनों में शैतान का वसवसा डालना, तरावीह फर्ज नहीं है, तरावीह फर्ज नहीं है। शैतान इतने ही वसवसा डाल के छोड़ देता है। और बड़ी सच्ची बात कहा उसने, बड़ी सच्ची बात कही उसने कि तरावीह की नमाज फर्ज नहीं है, मगर इस मलऊन और मरदूद ने हमारे नौजवान दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ और बहनों के जहन में नहीं डाला कि फर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर तू नहीं पढ़ेगा तो बहुत बड़े खसारे का शिकार हो जाएगा। इसकी इतनी बड़ी फजीलत है, तू बहुत बड़ा महरूम हो जाएगा, बदनसीब हो जाएगा। ये नहीं बताता है, बस यही मसला आ जाता है कि फर्ज नहीं है तो फर्ज नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, फर्ज नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। हमारे लिए बड़ा मसला है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसने नमाजें पढ़ी, उसने रोजा रखा और उसने रमजान के महीने में क़याम किया, क़याम रमजान किया, तरावीह पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने तो इतने ही ख्वाब देखा है कि वो पहले दाखिल हो रहा है जन्नत में, तुमने तो इतने ही ख्वाब देखा, लेकिन मैं तुमको और बता देता हूँ कि अल्लाह की कसम और उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उन दोनों के दर्जा में और उन दोनों के जो है क्या नाम है मकाम में जो जन्नत के अंदर उनको मिला हुआ है, ऐसे ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन के बीच में फर्क। शहीद और एक रमजान ज्यादा पाने वाला। आप जरा समझिए मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना हमारे सामने है। दुआ करो, नाक को रगड़ो सजदे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने आज 11.5 महीना हमको सेहत आफियत के साथ रखा है। ये जो है क्या नाम है 13 और 14 दिन जो बचे हैं, ए रब्बुल इज्जत तू सेहत आफियत के साथ रख और हमको इस रमजान तक पहुंचा दे और रमजान में हमको अपने गुनाह बख्शवाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयों, अपनी नाक को रगड़ रगड़ कर रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उन दोनों के बीच में जो फर्क है दर्जात में जन्नत में, ये ऐसे है जैसे आसमान और जमीन के बीच में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि मुत्तकी बन जाओ। एक सवाल यह होता है कि अल्लाह ताला हमको मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है? अल्लाह ताला हमको मुत्तकी क्यों बनाना चाहता है? भाई क्या अल्लाह ताला हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है कि मुत्तकी बन जाए? क्या फायदा मुत्तकी बन के? मुत्तकी ही और तकवा ही सब कुछ है मेरे भाइयों। जन्नत किसके लिए बनाई गई है? मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। रोजी रोटी के मसाइल किसके लिए आसान होते हैं? मुत्तकियों के लिए आसान होते हैं। मुसीबतों से निकलने का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके लिए बनाता है? मुत्तकियों के लिए बनाता है। उइद्दत लिल मुत्तकीन कहा है रब्बुल इज्जत ने जन्नत के बारे में। और अल्लाह ताला ने फरमाया हुम यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। बहुत सारे हमारे भाई अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, भाग रहे हैं इधर से उधर, इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। बीवी का मामला है, बेटी का मामला है, खुद अपना मामला है, घर का मामला है, बिजनेस का मामला, परेशान है। क्या करें? कैसे दुआएं लाएं, कैसे अस्कार पढ़ें और कैसे जो है तस्बीहात पढ़ें और कौन से वजीफे करें?
کہ جس سے جو ہے کیا نام ہے ہمیں سکون پا جائے۔ ارے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہر مصیبت سے نکلنے کا رب العزت راستہ پیدا کر دے گا۔ راستہ پیدا یہاں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم کہاں گھوم رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے مواقع پر بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور اس طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے غیبی ایسی مدد کی کہ آج تک تعجب کرتا ہوں کہ یہ غیبی مدد کیسے آئی اور میرا معاملہ کہاں سے حل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتے ہیں۔ معاملات بہت مشکل ہیں، کتنے مسائل ہیں آج، کتنی تکلیف اور مشقت اور مشکلات میں ہم لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تقوی سے حل کریں گے۔ اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے کو، یہ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے بھائیوں کہ رب العزت ہم سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند تندرست رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں پر، ہمارے ان نوجوانوں پر، ان ہمارے جو ہے کیا نام ہے ماں اور بہنوں پر، اور ان سارے مسلمان مردوں پر جو اس وقت اس دنیا میں نہیں موجود ہے، پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، مغفرت اور برکت کی بارش فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنسی فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفایابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے آسانی فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، إنهم لا يعجزونك بشيء في الأرض ولا في السماء، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام، إنه قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔